اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو انسان فریاد کر سکتا ہی نہیں، یعنی دعا میں ہاتھ اٹھانے والے آپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ ہے جو آپ کو خود تک لایا ہے۔ وہ آپ کو دعاؤں تک لایا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ فلاں چیز کی چاہت سے پہلے بھی کیا آپ اللہ کے پاس اسی طرح جاتے تھے؟ ہر روز روتے تڑپتے گڑ گڑاتے؟ کیا پہلے بھی اسے اسی طرح مناتے تھے صبح و شام؟ اگر نہیں تو جواب بہت سیدھا اور آسان ہے۔ اللہ آپ کے اور اپنے درمیان ملاقات کے بہانے بنا رہا ہے تاکہ آپ اس سے ملنے جائیں، چاہے کوئی بھی آس دل میں لیے، کیونکہ وہ تو آپ کا اپنی طرف آنا دیکھتا ہے، پھر چاہے غرض کوئی بھی ہو۔ وقت تہجد تڑپ کر مانگی ہوئی دعائیں اللہ کے کن کے لیے تب تک کھڑی رہتی ہیں جب تک عطاؤں کا دروازہ کھل نہیں جاتا، کیونکہ جو خود بلاوا بھیجے وہ انتظار تو کروا سکتا ہے مگر خالی کبھی نہیں لوٹائے گا۔ لفظ ناممکن تو ہے صرف انسان کی لغت میں، رب قادر کی دسترس میں تو ساری کائنات ہے۔ ہم وسیلوں کی تلاش میں رہتے ہیں اکثر، جبکہ اسباب پیدا کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے۔ یاد رکھیں، اللہ نوازنے سے پہلے آپ کا اللہ پر یقین آزماتا ہے، اور جو اس یقین کی آزمائش سے فتح یاب ہوتا ہے، پھر اللہ کی نوازشیں اور عنایتیں اس کے نصیب کا حصہ بننے کے لیے وقت قبولیت کی منتظر رہتی ہیں۔ تھک گئے ہو؟ بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے۔ تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہ بنانے کے لیے تھوڑی اور اطاعت باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے، اس کا ابھی انعام باقی ہے۔ دعا مانگتے رہو، ٹھیک ہو جائے گا سب، کیونکہ ابھی مشکل کے ساتھ آسانی باقی ہے۔ اور جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے؟ تو ایک بات یاد رکھیں، امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ تمہارا دعاؤں پر جمے رہنا بھی اللہ کی رضامندی کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ اور صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ناگوار باتوں پر صبر، دوسرا پسندیدہ چیزوں پر صبر۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ اور یہ دکھ کمزور ایمان کی نشانی نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ خدا کا اشارہ ہو، تمہیں اپنی کھوج میں لگانے کا، خدا کو تلاش کرنے کا، خدا کے اور قریب ہونے کا۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں اپنی محبت کی پہچان کروانا چاہتا ہو۔ اگر راستے بند نظر آ رہے ہیں اور قدم تہجد کی طرف جا رہے ہیں تو جان لو، تمہارے رب نے تمہیں تہجد کے لیے چن لیا ہے۔